डियर स्टूडेंट्स, आज हम हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर बात करेंगे। इस मजमून को एन्ना मैकेंजी नामी किसी खातून राइटर के नाम से मंसूब किया जाता है। हम जानते हैं कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को कई खतरात लाहक हैं, जिनमें दहशतगर्दी और बदअमनी, माहौलियाती आलूदगी और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी सरे फहरिस्त हैं। आबादी में इजाफा कई मसाइल को जन्म देता है, जिनमें एक खुराक की किल्लत भी है। जब खाने वालों की तादाद दस्तयाब खुराक से ज़्यादा हो जाए तो कहत पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। इंसानी तारीख ऐसी कई मिसालों से भरी हुई है। ये मजमून भी इसी मसले की निशानदही करता है। इसमें सबसे पहले एन्ना मैकेंजी हमें हंगर यानी भूख का सही मतलब समझाती हैं। ये लिखती हैं कि हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि हम एक बहुत ही मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद जब घर वापस आए तो हमें बहुत भूख लगी हुई थी और खाना अभी तैयार नहीं था। लेकिन ये भूख ज़्यादा देर तक नहीं रही थी, क्योंकि हमने खाना तैयार होने तक कोई ना कोई चीज़ खाकर यानी बिस्किट या मक्खन के साथ एक दो स्लाइसिस लेकर कुछ देर के लिए भूख की शिद्दत को कम कर लिया था और फिर तैयार होने के बाद खाना भी खा लिया था। किसी मसरूफियत की वजह से एक वक्त का या एक पूरे दिन का खाना छोड़ देना, इसको हम भूख नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास खाना घर में मौजूद है जो हम थोड़ी देर बाद खा भी लेंगे। भूख का असल मतलब ये है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम खुराक की किल्लत का शिकार हैं। ये एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें हम हर वक्त परेशान रहते हैं कि अगले वक्त का खाना कहाँ से आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। आज दुनिया की बहुत बड़ी आबादी ऐसी ही भूख का शिकार है। एन्ना मैकेंजी लिखती हैं कि एक दफ़ा द गार्डियन अखबार के सहाफ़ी आर्थर होप क्राफ्ट ने कीनिया में खुराक फराहम करने वाले उन मराकज़ का दौरा किया जिनमें ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों को रखा गया था। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखें इस तरह देखती हैं जैसे कि अंधी हों। उनकी टांगें और बाजू मलट्ठी की छड़ियों की मानद हैं, जो ना रोते हैं और ना हंसते हैं, और जिनका वजन 2 साल की उम्र में सिर्फ 10 पाउंड है। ये बच्चे जिस हालत का शिकार हैं, असल में इस हालत को भूख कहते हैं। इसके बाद एन्ना मैकेंजी तारीख में पढ़ने वाले कुछ बड़े फेमिन्स यानी कहतों का तज़किरा करती हैं। आप लिखती हैं कि कहत रोज़े अव्वल से ही एक मसला रहा है। कदीम ज़माने में इंसानों की अक्सरियत का दारोमदार शिकार पर होता था। मौसम सरमा में जब शिकार की शदीद किल्लत हो जाती तो नौबत फाकों तक पहुंच जाती थी। कदीम तरीन कहत जिसका रिकॉर्ड मौजूद है वो एक मिस्री फिरौन के ज़माने में पड़ा, जिसके बारे में एक पत्थर पर लिखी हुई तहरीर से पता चलता है। उस पर लिखा है कि मेरे दौरे हुकूमत में दरियाए नील में 7 साल तक पानी नहीं आया, गल्ला बहुत कम है और खुराक की किल्लत है। वो जो कभी दौड़ा करते थे अब चल भी नहीं सकते। गल्ला दान टूट चुके हैं और बिल्कुल खाली हैं, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इंजील मुकद्दस में हम कहत के कई वाक़यात के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र और इसके गिरदो नवाह में 7 साल तक कहत पड़ा रहा। आपकी बेहतर मनसूबाबंदी और खुराक के पेशगी ज़ख़ीरा कर लेने की वजह से मिस्र कहत के असरात से महफूज रहा, लेकिन इर्द गिर्द के इलाकों में बड़ी तादाद में लोग फाकों से मर गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चूँकि कहत से कबल अनाज का ज़ख़ीरा करना लाजमी करार दे दिया था, इसलिए मिस्र बड़ी तबाही से बच गया। बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी फ़लस्तीन से अनाज लेने के लिए मिस्र आए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर 1800 ईस्वी तक यूरोप में 350 कहत पड़े, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। बरतानिया में इसी अरसे के दौरान हर 10 साल बाद कम से कम एक कहत ज़रूर पड़ा। याद रहे कि हम उन कहतों की बात कर रहे हैं जिनसे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा मुतासर होता था। मुकामी सतह पर पड़ने वाले छोटे कहतों की तादाद तो बहुत ही ज़्यादा है। रॉबिन हुड की कहानियों में हमें मकामी सतह पर खुराक की किल्लत का तज़किरा मिलता है। इन कहानियों में हम देखते हैं कि रॉबिन हुड गरीबों को खिलाने के लिए अमीरों के बागात से खुराक चोरी करता है और शाही जंगलात से गैर कानूनी तौर पर शिकार करके फाका ज़दा इंसानों में तकसीम कर देता है। इसके बाद एन्ना मैकेंजी लिखती हैं कि चीन में एक सदी के अंदर 90 कहत पड़े, 95 लाख लोग तो एक ही कहत का शिकार हो गए थे। रूस में 1921-22 में पड़ने वाले कहत में करोड़ों लोग हलाक हुए। 1942 में बॉम्बे में जब चावल की फसल खराब हुई तो 10 लाख के करीब लोग भूख से मर गए। 1964-65 में इंडिया के अंदर मॉनसून बारिशों के ना होने की वजह से सदी का बदतरीन कहत पड़ा। 1969-70 में बंगाल में पड़ने वाले कहत में तकरीबन 1 करोड़ लोग लुक्मा अजल बने। इसके बाद एन्ना मैकेंजी कहत के असबाब पर बात करती हैं। कहत पड़ने की 2 बड़ी वजूहात हैं।
پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات دستیاب خوراک لوگوں کی مجموعی ضرورت سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافہ خوراک کی قلت پیدا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگ خوراک سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بارشوں کی کمی یا زیادتی بھی فصلوں کی پیداوار کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اب نت نئی پیسٹی سائیڈز یعنی زرعی ادویات اور فصلوں کو پانی فراہم کرنے کے جدید طریقوں کی بدولت اس مسئلے کو تو تقریباً حل کر لیا گیا ہے۔ آج کی فصلیں ماضی کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں، لیکن پہلی وجہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آبادی میں ہونے والا بے پناہ اضافہ ابھی بھی قحط کے خطرے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اینا میکنزی لکھتی ہیں کہ آج نہ صرف دنیا خوراک کی کمی کا شکار ہے بلکہ کھانے والوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ دنیا کی آبادی اس برف کے گولے کی طرح بڑھ رہی ہے جو لڑکتے ہوئے نہ صرف جسامت میں بڑا ہو رہا ہے بلکہ اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 5 لاکھ سال پہلے دنیا کی آبادی بہت کم تھی، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ 20 سے 30 کروڑ تک ہو گئی۔ 1650 میں یہ تعداد 50 کروڑ تک پہنچ گئی اور اگلے 200 سال بعد یعنی 1850 میں یہ تعداد دگنی ہو کر 1 ارب تک جا پہنچی۔ اینا میکنزی لکھتی ہیں کہ اب دنیا کی آبادی 3 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر یہ اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو اگلے 40 سالوں میں یہ ایک دفعہ پھر دگنی ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ مضمون کافی پرانا ہے اور یہ اعداد و شمار کم و بیش 40 سال پہلے کے ہیں۔ آج 2019 میں دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافہ انتہائی خوفناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آبادی کا ایک بہت بڑا دھماکہ، ایک پاپولیشن ایکسپلوژن ہونے والا ہے۔ خدشہ ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو اگلے 200 سالوں میں اس زمین پر انسانوں کو صرف کھڑے ہونے کے لیے جگہ مل سکے گی، وہ بیٹھ یا لیٹ نہیں سکیں گے۔ آبادی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ برتھ ریٹ یعنی شرح پیدائش اور ڈیتھ ریٹ یعنی شرح اموات میں پایا جانے والا فرق ہے۔ ہر سال میں پیدا ہونے والوں کی تعداد مرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں سال 1963 میں شرح پیدائش 18.2 فی ہزار تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پورے سال میں 1000 کی آبادی میں 18.2 بچوں کی پیدائش ہوئی، جبکہ شرح اموات 11.6 فی ہزار رہی، یعنی اسی سال کے دوران 1000 کی آبادی میں سے 11.6 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس طرح جب ہم شرح پیدائش میں سے شرح اموات کو نفی کریں تو باقی بچنے والی تعداد آبادی میں اضافے کی شرح ہے، یعنی 6.6 فی ہزار۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 31 دسمبر 1962 کو برطانیہ کی آبادی 1000 تھی تو 31 دسمبر 1963 کو یہ 1006.6 ہو گئی۔ ماضی میں شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ بیماریاں اتنی عام تھی کہ بہت سے بچے اپنی زندگی کے بالکل آغاز میں ہی مر جاتے تھے۔ آج مغرب میں پیدا ہونے والے 20 میں سے 19 بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، یعنی اموات کی شرح بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ لیکن ان ملکوں نے پیدائش کی شرح کو بھی کم کر لیا ہے تاکہ آبادی اب زیادہ تیزی کے ساتھ نہ بڑھتی رہے۔ ایشیا اور مشرق بعید کے ممالک میں بھی جدید ادویات کے استعمال اور وبائی امراض پر قابو پا لینے کی وجہ سے اموات کی شرح بہت کم ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر سیلون یعنی سری لنکا میں جب ملیریا پر قابو پا لیا گیا تو صرف 2 سالوں میں شرح اموات 33% تک کم ہو گئی۔ یہ DDT کی دریافت سے ممکن ہوا جس نے ملیریا پھیلانے والے جراثیموں کا خاتمہ کر دیا۔ ایک اور مثال یوس کی ہے۔ یہ بیماری حالیہ وقتوں میں بہت ساری اموات کا باعث بنی۔ یہ بیماری چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیوں کی شکل میں شروع ہوتی ہے جو مل کر پھوڑے بن جاتے ہیں، پھر یہ پورے جسم پر پھیل جاتی ہے اور ناسور بن جاتی ہے، مسلز تباہ ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ پینسلین کی دریافت کے بعد اس بیماری کا علاج بہت آسان ہو گیا، بلکہ صرف 1 یا 2 انجیکشنز اب اس بیماری سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ کئی ملکوں نے اپنی عوام کو یوس سے بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر پروگرام شروع کیے، جس کی وجہ سے اموات کی شرح میں ایک دم بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ شرح اموات کم ہوگی تو ظاہر ہے آبادی میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کے اندر اپنے خاندان کا سائز محدود کرنے کی خواہش پیدا کرنا سب سے اہم اور مشکل ترین کام ہے۔ اینا میکنزی لکھتی ہیں کہ ایک جوڑے کو 2 ہی بچے پیدا کرنے چاہیے جو ان کی جگہ لے سکیں۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو آبادی ایک جگہ پر رک جائے گی۔ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے پیراڈاکسز یعنی تضادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ممالک امیر ہیں اور خوشحال ہیں اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، ان کے ہاں پیدائش کی شرح کم ہے، جبکہ وہ غریب اور پسماندہ ممالک جو موجودہ آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے بھی اہل نہیں ہیں، ان کی شرح پیدائش بہت زیادہ ہے۔
اس کے بعد اینا میکنزی پسماندہ ممالک کی خصوصیات پر بات کرتی ہیں، جن میں سب سے نمایاں غربت ہے۔ ان ملکوں کے شہر بیکاریوں سے بھرے ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں لوگ بمشکل ہی اپنی دال روٹی پوری کر پاتے ہیں۔ ان ملکوں میں کارخانے نہیں ہوتے اور یہ بجلی کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں سڑکیں اور ریل کی پٹریاں انتہائی خستہ حال اور ناکافی ہوتی ہیں۔ ہسپتال، اسکول اور کالج بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، خاص طور پر عمر رسیدہ لوگ، لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ ہنرمند افراد کے نہ ہونے کی وجہ سے ان ممالک کی برآمدات ہمیشہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ سستی خام اشیاء برآمد کر کے تیار شدہ مال مہنگے داموں خرید لیتے ہیں۔ یہ چیز ان کی معیشت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ امیر اور غریب کے معیار زندگی کے درمیان فرق یقینی طور پر بڑھ رہا ہے۔ ماضی میں آبادی نہ صرف قحط اور بیماری کی وجہ سے کم ہوتی تھی، بلکہ جنگیں بھی آبادی کے کم ہونے کی ایک وجہ تھی۔ آج انسانوں میں مل جل کر امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کی سوچ پھیل رہی ہے۔ سوائے چند انتہا پسند اور متشدد سوچ کے حامل افراد کے، دنیا کی اکثریت امن چاہتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جنگ کا وجود بالکل ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کا ایک گروہ غریب تر ہوتا چلا جائے، جو اپنے عزیز و اقارب کو ہمیشہ دکھ اور بیماری میں مبتلا پائے، اور دوسرا گروہ امیر تر ہوتا چلا جائے گا، تو ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو غریبوں کو امیروں پر جنگ مسلط کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ اس دنیا کے مستقبل کو لاحق بڑے خطرات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس مضمون کے آخر میں اینا میکنزی غریب ملکوں کی پسماندگی کا حل بتاتی ہیں، اور وہ ہے پیدائش کی شرح کو کم کرنا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ اس دوران ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچائیں، انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دیں، اور دوسرا یہ کہ خاندانوں کو محدود رکھنے کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہی سوچ ہماری دنیا کے مستقبل کو محفوظ اور خوشحال بنا سکتی ہے۔ تو یہ وہ اہم نکات ہیں جو اینا میکنزی نے اس مضمون میں ڈسکس کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔